سورۃ الشمس کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سورۃ الشمس، جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 26ویں سورہ ہے، جو سورہ قدر کے بعد اور سورہ بروج سے قبل مکہ میں رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ بنیادی پیغام اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر، ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور رکھ دیا ہے، اسی کی روشنی میں انسان اپنے اندر اچھی صفات کی پرورش کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اور اپنی خواہشات نفسانی اور لذت پرستی کے نیچے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، اچھائیوں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے، وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ ہم مختصر آپ کی خدمت میں ان آیات کے ترجمے کی تکرار کر دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ایک دفعہ پوری سورہ کی جو تصویر ہے اس کی تکرار ذہنوں میں ہو جائے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی دن چلا جائے، روشنی چلی جائے اور ہر چیز کو گویا کہ رات کا اندھیرا ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس ذات نے اس آسمان کو بنایا ہے اس کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور جس ذات نے اس زمین کو پھیلایا ہے اس ذات کی قسم، ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی قسم اور جس ذات نے اس نفس انسانی کو درست، ٹھیک ٹھیک، برابر، متناسب بنایا ہے اس ذات کی قسم۔ یہ ساری قسمیں کھائیں، گویا کہ پورا نظام کائنات، اس کا ایک خلاصہ، اس کا تذکرہ کر دیا ان قسموں میں، ایک اہم بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ سارا نظام ہم نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اختیار دے کر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھے عمل والا کون بن کر دکھاتا ہے ہم اپنے اختیار سے۔ بس فرمایا نفس انسانی کی قسم اور جس نے اس نفس انسانی کو درست بنایا، یعنی جیسے بنانا چاہیے تھا، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے لیے سب کچھ بنایا تھا، اس مقصد کے مطابق اس نفس انسان کو بہترین بنایا، اس سے بہتر نہیں بن سکتا تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چونکہ آزمائش کرنی تھی لہٰذا اس نفس انسان کو الہام کر دیے، اس کے اندر رکھ دیے اس کے فجور اور اس کے تقوی، یعنی اس بدکاری کیا ہے اور پرہیزگاریاں کیا ہے، اس کا ہر نفس انسانی کو الہام کر دیا۔ جب ایسا کر دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری قسمیں گویا اس لیے کھائی گئی ہیں کہ اس بات پر تاکید کی جا سکے، قد افلح من زکاہا، یقیناً جس شخص نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کر نیکیوں کی اچھی صفات کی فصل کو پرورش کیا اپنے وجود کے اندر اور اچھی شخصیت بنائی، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنی نفس پرستیوں اور لذت پرستیوں اور گناہوں اور جرموں کے چکر میں، دنیا پرستی کے چکر میں اپنے اندر سے آنے والی اچھائی کی آواز کو جس نے دبائے رکھا اور دور ہوتا چلا گیا، گویا کہ اس کی فصل انہی گناہوں کی جڑی بوٹیوں سے تباہ ہوتی رہی، خراب ہوتی رہی، وہ نامراد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں وہ نامراد ہوا۔
اور اس کے بعد پھر مثال دی، ایک قوم کی مثال دے کر سمجھایا کہ جن کی طرف اللہ نے نبی بھیجا تھا، معجزہ دیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے وہی اپنی نفس پرستی کو ترجیح دی اور بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ قوم سمود کا قصہ ہے، فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، سرکشی کی وجہ سے قوم سمود نے جھٹلایا۔ سرکشی کیا ہے؟ وہی اپنی نفس پرستی کی خاطر اپنے اندر کی پاکیزہ آواز کو بھی دبا دینا اور اللہ کے نبی کے پیغام کو بھی جھٹلا دینا۔ کیسے جھٹلایا؟ کیسے سرکشی کی؟ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا اور اس کے پانی پینے کی باری کا مکمل خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص ہے مارنے والا، جو خود قرآن نے بتایا سورۃ القمر میں، مارنے والا، ذبح کرنے والا اونٹنی کو ایک شخص، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ جھٹلایا بھی سب نے اور اونٹنی کو قتل کر دیا ان سب نے۔ فدمدم علیہم، تو اللہ نے ان کو سب کو ہی ہلاک کیا تھا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے ان کے جرم کے نتیجے میں، ان کے ذنب کے نتیجے میں ان پر عذاب کیا، انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ فسواہا، اور وہ جس بستی کی مضبوطی پر ناز کیا کرتے تھے، اس بستی کو اور ان کے غرور اور تکبر کو خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ جب عذاب کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں جب یہ کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ نتیجوں سے انسان ڈرا کرتے ہیں کہ اگر کسی بڑے کے ساتھ، کسی طاقتور کے ساتھ مقابلہ لگ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے لیے برا بھی نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ تم جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھ لو، تم جتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لو، تم جتنے بھی صاحب اقتدار اور صاحب طاقت ہو جاؤ، جتنے بڑے بڑے اسلحے بنا لو، جب خداوند عالم کا مقرر کردہ وقت آئے گا اور جب وہ تم پر عذاب کرے گا، تمہیں پکڑ کرے گا، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ اتنے بڑے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سوچے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اتنے طاقتور لوگوں کو، ان کی گردنوں کو توڑتے ہوئے اللہ سوچے گا کہ یہ لوگ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یا یہ لوگ مثلا اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی بھی نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور اپنے فیصلے میں وہ کوئی رد و بدل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے سورۃ الشمس یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورۃ البروج کے جو سورۃ الشمس کے بعد 27ویں نمبر پر مکہ میں رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، اس سورہ کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔